بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل گلوئنگ پاکستان۔ سب سے پہلے گلوئنگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی ہی وہ جماعت ہوگی جو کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں درار ڈالے گی۔ آج زرداری صاحب نے ایک بہت اچھا گیم کھیلا اور 2020 کے جو اپوزیشن اتحاد کی جو تحریک تھے تو اس کے چیمپئن جو ہے وہ زرداری صاحب ہے اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کچھ ٹاپک کہ پی ڈی ایم کے ساتھ اصل میں کیا ہوا، اندرونی کہانی کیا ہے، اس تمام جو سینیریو بن پایا ہے ابھی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے عملی طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی تو اس میں کس کا راز چلتا ہے، آیا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا پلڑا باری ہے یا مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا پلڑا باری ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے اور کیا وجوہات ہے کہ ان کے خلاف جو معاملات تھے وہ اتنی تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ سب سے پہلے پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی تو سٹارٹ سے ہم کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ مختلف لیڈران آتے تھے میڈیا پر، مختلف قسم کے باتیں کرتے تھے، مختلف قسم کی افواہیں جنم لے رہی تھی، تو ان کا آپس میں جو کوارڈینیشن تھا وہ انتہائی ناقص تھا۔ انہوں نے جو کوارڈینیٹرز مقرر کیے تھے تو جو میڈیا کو ہینڈل کر رہے تھے یا میڈیا کے ساتھ جو باتیں کر رہے تھے تو ان کا بیانیہ الگ ہوتا تھا، لیکن جب کوئی کسی لیڈر سے انٹرویو لی جاتی تھی تو ان کا بیانیہ الگ ہوتا تھا۔ اس کی ایک اگزامپل ہم آپ کو دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ کہا ایک جلسے میں کہ میں ریکویسٹ کروں گی اپنے جو ممبران ہیں کہ ان کی جو استعفے ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کسی نے شرارت کے طور پر وہ استعفے پہنچائے، لیکن وہ جائے اسپیکر کے سامنے اور اس کی تصدیق کرے اور اس استعفوں کو جو ہے منظور کروائے۔ تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو تھے وہ انتہائی ایک سینئر لیڈر ہے، ان کے خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو وہ ٹی وی پر آ کے بیان دیتے ہیں کہ ہمارے جو استعفے ہیں ان کو منظور کرنے کی کوئی تک ہی نہیں برتی، کیونکہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں، ہم نے اسپیکر کے پاس جمع نہیں کروائے۔ تو اس سے جو ان کا جو مختلف قسم کے بیانات آتے تھے تو ان سے ان کی پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو ساکھ تھی اس کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی برہا کہہ رہی تھی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں استعفے دینے کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایز اے پریشر ٹیکٹک اس کو استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر قمر زمان قائدہ صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اگر ہم پارلیمان سے مکمل طور پر آؤٹ ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو موقع مل جائے گا اچھی اننگ کھیلنے کا۔ تو یہ تو تھا ان کا آپس کا جو اختلاف تھا جو دب رہا تھا، لیکن آخرکار سامنے آیا۔ پیپل پارٹی نے آج ایک کمال کا گیم کھیلا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے استعفوں کو مشروط کر دیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ماسٹر اسٹروک ہے اور یہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے۔ ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے زرداری صاحب نے ان کو استعمال کر کے بلاول بھٹو زرداری کے لیے گراؤنڈ بنایا اور ان کو استعمال کر کے اپنے لیے جو ہے ڈیل کی جو راہ ہے وہ ہموار کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی کا جو فیصلہ ہے تو وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ ملک اس وقت اس قسم کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہم نے بھی اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ کہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کے جو ممبران ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز، تو وہ میڈیا میں کچھ کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ کرتے کچھ اور ہے۔ انہوں نے میڈیا میں کہا کہ ہم استعفے دینے جا رہے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے۔ ابھی تقریباً 24 دسمبر کو ایک میٹنگ ہوئی تھی قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس پروڈکشن کی، تو اس کے جو چیئرمین ہے چودھری نذیر احمد صاحب، جن کا تعلق خان نوال سے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، تو انہوں نے اس کو چیئر کیا۔ باقاعدہ وہ ان کی پے لیتے ہیں، ان کے جو الاؤنس ہوتے ہیں 4800 روپے ہوتے ہیں ایک دن کے، اور 2 دن اس سے پہلے اور 2 دن اس کے بعد کمیٹی میٹنگ کی جو ہوتی ہے وہ ان کو دیے جاتے ہیں، تو تقریباً 24,000 روپے ہوتے ہیں، وہ بھی وہ وصول کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جہاز پر آتے ہیں تو ایئر ٹکٹ بھی وہ وصول کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا جو بیان وہ دیتے ہیں تو یہ میڈیا میں کچھ اور کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ اب آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اصل میں کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ اس سارے سیناریوں میں اور اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔
آپ کو پتہ ہے جب مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں تو یہ بھی مولانا صاحب نے ان اپوزیشن جماعتوں کے کہنے پر یہ دھرنا شروع کیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کر آئے، وہ سخت سردی میں وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے مجبور کیا کہ وہ دھرنا کر سکے، لیکن خود یہی اپوزیشن کی جماعتیں جو تھی وہ ان سے چپ گئے اور وہ اس دھرنے میں شامل نہیں ہوئے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ پہلا گیم پہلے ٹائم میں مولانا صاحب کے ساتھ یہ گیم کھیلا گیا۔ ابھی جو پی ڈی ایم کی تحریک آپ دیکھیں تو اس میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ یہ گیم کھیلا گیا کہ مولانا صاحب کو خود یہ جلسوں میں اور گیدرنگز میں بلا لیتے ہیں، لیکن خود کبھی بلاول صاحب چپ جاتے ہیں، وہ نہیں آتے گیدرنگز میں، کبھی مریم نواز صاحبہ۔ تو اس طرح سے مولانا صاحب کی سیاست اور ان کے نام کے لیے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دوسری طرف مولانا صاحب کے لیے اور بھی مسئلے بہت ہے کہ نیب نے بھی ان کو بلا لیا ہے، وہ نیب کا مسئلہ بھی ان کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، وہاں سے بھی مولانا صاحب سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ اور دوسری طرف ان کے اپنے پارٹی کے مسئلے بھی بہت ہیں، یعنی جمعیت علماء اسلام میں اندر جو مولانا شیرانی صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مولانا جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کا ایک نیا پلیٹ فارم بنائیں گے، اس کا نام ہوگا جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے جو جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ ہے ان کو بھی یہ پلیٹ فارم مل جائے گا اپنی سیاست کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو اور باقی لوگ ہیں جو کہ مولانا صاحب سے ناراض ہے اپنی جماعت کے اندر، تو ان کو بھی ایک موقع مل جائے گا کہ ان کو ایک نیا پلیٹ فارم مل جائے گا علماء کو اپنی سیاست کے لیے۔ تو یہ مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور ابھی جو ساری اس سیناریو میں جو مسئلوں کا سارا سینٹر پوائنٹ ہے وہ مولانا صاحب ہے۔ تو اب آگے کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کس طرح اس سارے سچویشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی، دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، والسلام۔